بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 42 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے القسم الثالث فی مرکبات المضاعف مع المہموز والمعتل۔ تیسری تقسیم مضاعف کے مرکبات کے بارے میں، یعنی مضاعف مہموز اور معتل کے ساتھ جب مرکب ہوتا ہے۔ تو آئیے گردانے پڑھتے ہیں۔ محموز الفاء والمضاعف من نصر ینصر۔ محموز الفاء اور مضاعف کا مرکب ہے، باب ہے نصر ینصر۔ مادہ ہے الامامت، جس کا مطلب ہے الریاست، امامت کرنا، قیادت کرنا۔ گردان دیکھیے، تصریفه اما یؤم امامتا فهو عام وام یؤم امامتا فذاک مأموم۔ الامر منه اما، امی، ام، اؤمم، والنهي عنه لا تؤم، لا تؤمي، لا تؤم، لا تأمم، والظرف منه مأم، والآلة منه مئم ومئمة ومئمام، وتثنيتهما مأمان ومئمان، والجمع منهما مام ومآميم، وأفعل التفضيل المذكر منه أوم، والمؤنث منه أما، وتثنيتهما أومان وأميان، والجمع منهما أومون وأوام وأمم وأميات۔ یہ تھی مکمل صرف صغیر۔ اس کے بعد ان مرکبات کے بارے میں ایک عمومی قاعدہ لکھا گیا ہے کہ جب بھی محموز اور مضاعف کے قواعد کا آپس میں تعارض آئے گا تو مضاعف کے قواعد کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے محموز اور معتل کے قواعد کا تعارض آتا تھا تو معتل کو ترجیح دی جاتی تھی۔ تو یہ عبارت پڑھتے ہیں، جرت فی الحمزۃ قواعد المحموز، حمزہ کے اندر محموز کے قواعد جاری ہوئے ہیں۔ وفی المتجانسین قواعد المضاعف، اور جو دو ہمجنس حروف ہیں ان کے اندر مضاعف کے قاعدے جاری ہوئے ہیں۔ یہ تو صاف صراحتاً بات ہے۔ والترجیح لقاعدۃ المضاعف حین التعارض، مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دو قاعدے ایک ہی مقام پر جاری ہو رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ محموز کے قواعد مرجوح ہوں گے اور مضاعف کے قواعد کو ترجیح دی جائے گی۔ ولہذا یجری قانون یمد فی یؤم لا قانون رأس، اسی لیے یؤم صیغے کے اندر یمد قاعدہ جاری ہوا ہے، قاعدہ راس نہیں جاری ہوا۔ کیسے؟ اصل میں صیغہ تھا یأمم، اب یہاں پر قاعدہ راس مبوسن کے مطابق اس حمزہ کو الف کے اندر تبدیل ہونا چاہیے تھا، اور قاعدہ یمد کے تحت پہلے میم کی جو ضمہ ہے وہ ماقبل حمزہ ساکن کی طرف منتقل ہونی تھی، تو قاعدہ یمد جاری ہوا، حمزہ کو حرکت دی گئی تو صیغہ یؤم بن گیا۔ وہکذا فی اؤم رجح قانون یمد علی قانون آمن، پہلے قاعدہ راسن جوازی تھا تو وہاں پر قاعدہ یمد کو ترجیح دی گئی۔ اب یہاں پر قاعدہ آمن یہ وجوبی ہے، اس کے باوجود قاعدہ مضاعف یعنی قاعدہ یمد کو ترجیح دی گئی ہے۔ کیسا صیغہ تھا اأمم، اب اأمن قاعدہ آمن کے تحت آمم ہونا چاہیے تھا، لیکن قاعدہ یمد کے تحت ماقبل کو حرکت دی گئی اور میم کا آپس میں ادغام کیا گیا تو صیغہ اؤم بن گیا۔ ولیکن بعد الادغام تبدلت الحمزۃ بالواو طبقا لقانون اوادم واؤمل، البتہ جب مضاعف کا قاعدہ جاری ہو گیا اس کے بعد پھر قاعدہ اوادم کو جاری کرتے ہوئے حمزہ کو واو کے اندر تبدیل کیا گیا۔ تو یہ تھی عمومی تعلیل۔ اس کے بعد ہے المثال والمضاعف من سمع یسمع، پہلے محموز مضاعف کے ساتھ مرکب تھا، اب مثال مضاعف کے ساتھ مرکب ہے۔ مادہ ہے الود، جس کا مطلب ہے الصداقت، چاہنا، دوستی کرنا، محبت کرنا۔ گردان دیکھیے، ود یود ودا فهو واد، وود یود ودا فذاک مودود، الامر منه ود ودی ایدد، والنهي عنه لا تودى لا تودي لا تودد، والظرف منه مود، والآلة منه مود ومودة وميداد، وتثنيتهما مودان مودان، والجمع منهما مواد ومواديد، وأفعل التفضيل المذكر من أود، والمؤنث منه ود، وتثنيتهما أودان ووديان، والجمع منهما أودون وأواد وودد ووديات۔ یہ مکمل گردان تھی۔ چونکہ یہ مثال اور مضاعف سے مرکب گردان ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فا کلمہ کی واو اور یا کے اندر مثال کے قاعدے جاری ہو جائیں گے
اور جہاں متجانس حروف اکٹھے ہوں گے وہاں مضاعف کے قاعدے جاری ہو جائیں گے، لیکن اگر ایک ہی مقام پر دونوں قواعد کا تعارض آ جائے تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مضاعف کے قواعد کو ترجیح دی جائے گی۔ آگے اعلال پڑھیے، فی المتجانسین عمل حسب قواعد المضاعف، متجانس حروف کے اندر مضاعف کے قواعد کے تحت عمل ہوا، وفی الواو طبقا لقواعد المعتل، اور جہاں فا کلمہ میں واو ہوگی وہاں معتل کے قاعدے جاری ہوں گے، الا حین التعارض، البتہ جب تعارض آ جائے گا، کما فی مود، جیسا کہ مود اسم اعلیٰ کے صیغے کے اندر ہے، تقتضی قاعدۃ المعتل ای قاعدۃ میعاد، یہاں مود کے اندر قاعدہ میعاد کا تقاضا یہ ہے، ابدال الواو بالیاء، واو کو یا کے ساتھ تبدیل کرنا چاہیے، یعنی میدد اس صیغے کو بنانا چاہیے، وقاعدۃ المضاعف، لیکن مضاعف کے قاعدے کا تقاضا یہ ہے، اے قاعدۃ یمد، قاعدہ یمد کا، تقتضی نقل حرکت الدال الاولی الی الواو، کہ جو پہلے دال کی حرکت ہے وہ ماقبل کی طرف منتقل ہو، فرجحت قاعدۃ المضاعف، مضاعف کے قاعدے کو یہاں پر ترجیح دی گئی ہے۔ اس صیغے کو سمجھ لیجئے، میود یہ اصل میں میودد، اب قاعدہ میعاد کے تحت ہم اس واو کو یا کے ساتھ تبدیل کر کے میدد بنا دیں، لیکن قاعدہ مضاعف کا تقاضا یہ ہے کہ دو دال اکٹھے آ گئے ہیں، دونوں متحرک ہیں، پہلے دال کی حرکت ماقبل ساکن کی طرف منتقل کی جائے اور دو دال کا ادغام کر کے صیغہ میود بنایا جائے، یہاں پر قاعدہ مضاعف کو ہی جاری کیا گیا اور صیغہ کو میود بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ہے المحموز والمضاعف من الافتعال، محموز اور مضاعف سے مرکب ہے اور باب افتعال ہے، مادہ ہے الایتمام، جس کا مطلب ہے الاقتداء، پیروی کرنا۔ کردان دیکھیے، ایتم یأتم ایتماما فهو مؤتم، وأوتم یؤتم ایتماما فذاک مؤتم، الامر منه ایتم ایتمی ایتمم، والنهی عنه لا تأتم لا تأتمی لا تأتمم، والظرف منه مؤتم۔ مکمل کردان اسی طریقہ سے پڑھی جائے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے 3 ابواب پڑھے ہیں، 2 ابواب وہ محموز اور مضاعف سے مرکب ہیں اور ایک باب معتل اور مضاعف سے مرکب ہے۔ عمومی طور پر جو 2 تعلیلات تھی وہی ہم نے اس سبق کے اندر پڑھی ہیں۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔